آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کی نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، یا وہ صحیح طریقے سے بچہ جو ہے وہ سن نہیں پاتا، اس کی قوت سماعت کمزور ہوتی ہے، یا اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے اندر لڑکیوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے اندر لڑکوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ جو ہے وہ آپس میں ماں باپ کا صحیح ریلیشن نہ ہونا ہے۔ یعنی جب وہ ہم بستری کر رہے ہیں، آپس میں مباشرت کر رہے ہیں، اگر وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے تو یہ ساری جو سزا ہے وہ ان کے بچوں کو ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ سنی ہو، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خود پیغمبر اعظم سے ایک حدیث ہے کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو وہ اپنے بچوں کے نصیب کے بارے میں سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ یعنی آپ کے بچوں کا فیوچر، آپ کے بچوں کا مستقبل ان باتوں کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً اگر آپ ان باتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے تو آپ کے آنے والی نسل کا جو فیوچر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً آپ خود اپنی اولاد کا مستقبل جو ہے وہ خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سوائے اپنے آپ کے آپ کسی اور کو ملامت نہ کریں۔ میں آپ کو اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کی نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، یا وہ صحیح طریقے سے بچہ جو ہے وہ سن نہیں پاتا، اس کی قوت سماعت کمزور ہوتی ہے، یا اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے اندر لڑکیوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے اندر لڑکوں والی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ جو ہے وہ آپس میں ماں باپ کا صحیح ریلیشن نہ ہونا ہے۔ یعنی جب وہ ہم بستری کر رہے ہیں، آپس میں مباشرت کر رہے ہیں، اگر وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے تو یہ ساری جو سزا ہے وہ ان کے بچوں کو ملے گی، اور ان کے بچوں کے اندر یہ خامیاں پائی جائیں گی۔ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان ساری خامیوں کو بیان کرتے ہیں کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی آپ کو رعایت کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کا بچہ ہے وہ صحیح اور سالم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً آپ سب جانتے ہوں گے، مین پوائنٹ ہے۔ یعنی آپ کی بیوی جو آپ کے اوپر حلال کر دی گئی ہے، بعض دنوں میں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے ایام ہیں؟ ان کو ایام مخصوصہ کہا جاتا ہے، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ۔ یعنی جن دنوں میں عورت کو جو ہے وہ ماہواری آتی ہے، انگلش میں ڈیٹس آتی ہیں، ان دنوں میں جو ہے وہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس حالت میں حمل کے ٹھہرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا، ایک تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، دوسرا اگر وہاں حمل ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ دیوانہ ہوگا۔ تو دیوانہ بچہ ساری زندگی اس کی بھی مشکل میں گزرے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی جو زندگی ہے وہ بھی مشکل میں آ جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر ہے اگر عورت ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے۔ اسی طرح جب آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔
یعنی اگر آپ بار بار بول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بستری بھی کر رہے ہیں اور اس حالت میں اگر نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ دنیا میں آئے گا اس بچے کے گونگے پیدا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو ہے وہ بول نہیں سکے گا صحیح طرح سے۔ تو لہٰذا اس عمل کے دوران خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک عبادت ہے، یعنی آپ اس کو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے انجام نہ دیں بلکہ آپ اس کو عبادت سمجھتے ہوئے انجام دیں۔ اگر آپ عبادت سمجھتے ہوئے اس کو انجام دیں گے تو یقیناً اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آپ جب وضو کر کے جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، تو اس عمل میں جو ہے وہ شیطان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح جا کے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو روایات میں ملتا ہے شیطان بھی اس عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جس عمل میں شیطان شریک ہو جائے اس عمل کا خدا ہی حافظ ہے، تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ صحیح اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ مباشرت کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو اس مقام کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس مقام کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر نطفہ ٹھہر گیا تو جو بچہ دنیا میں آئے گا اس بچے کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کسی اور عورت کا خیال ہے تو اس صورت میں بھی اگر نطفہ ٹھہر گیا تو جو آپ کا بچہ دنیا میں آئے گا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بدبودار کردار لے کے دنیا میں آئے گا، یعنی اس کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے اور حمل کے دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، نزدیکی کرتے ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو کر کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ اگر آپ وضو کر کے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے کنجوس پیدا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ بچہ سخی نہیں ہوگا، وہ کنجوس ہوگا بچہ۔ اسی طرح اگر آپ کو پہلے احتلام ہوا ہے یا آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ وہ غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ ہم بستری کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر نطفہ ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا نصیب اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ غصے کی حالت میں ہم بستری کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو اس صورت میں اگر ماں باپ دونوں جو ہے، شوہر اور بیوی دونوں جو ہے وہ غصے کی حالت میں نزدیکی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے اندر لڑکیوں والی عادات ہوں گی، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے اندر لڑکوں والی عادات ہوں گی، یعنی جن سے مخالف کی علامات جو ہے وہ اس میں پائی جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور عبادت سمجھ کے جو ہے وہ اس کو انجام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کاملاً عریان، مکمل ننگا ہو کے جو ہے وہ اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مکمل ننگا ہو کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آتے، تو فرشتے جو ہے وہ جب دور ہو جائیں تو وہ برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک کمرے میں جاگ رہا ہے، بے شک اس کو فہم نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے یا سال کا ہے، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ جاگ رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے سامنے ہم بستری نہ کریں۔ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ پاک دامن نہیں ہوگا، یعنی وہ بچہ جو ہے بد کردار پیدا ہوگا۔ اسی طرح بالکل کھلی فضا میں، چھت کے اوپر یا اوپن ماحول میں جو ہے وہ اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، منع فرماتے ہیں معصومین، کیونکہ اگر اس حالت میں بھی نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ منافق پیدا ہوگا، ریاکار پیدا ہوگا، یعنی وہ دکھاوا کرنے والا ہوگا لیکن نیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو میوہ دار درخت ہیں، یعنی ایسا درخت جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے،
جس بھی چیز کا درخت ہے، آم کا ہے، مالٹے کا ہے، خوبانی کا ہے، جس چیز کا بھی ہے، اگر اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے بھی جو ہے وہ اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کے نیچے عمل کو انجام دیں گے تو جو آپ کا بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نقص پایا جائے گا، یعنی وہ بچہ ظالم اور قاتل پیدا ہوگا، جلاد پیدا ہوگا، اس کے اندر رحم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ جمعرات کی رات کو اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو جو آپ کا بیٹا ہے وہ حاکم اور دانشور پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ جمعے کی رات کو اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایک مبلغ، خطیب اور نیک پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ سوموار کی رات کو اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا اور وہ خدا کی تقسیم کے اوپر راضی ہوگا کہ اللہ نے جو ہے وہ میرے حصے میں علم رکھا ہے، دولت نہیں رکھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اسی طرح مہینے کی پہلی اور درمیان والی اور جو آخری تاریخ ہوتی ہے اسلامی مہینے کی، یاد رکھیے گا، چاند کے اعتبار سے، یعنی چاند کی یکم، درمیان والی 15 چاند کی، اور جو ہے وہ جب 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے اس وقت، اور اسی طرح جو ہے وہ جو آخری تاریخ ہوتی ہے چاند کی، اس میں بھی اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو پہلے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی اسی عمل تو وہ ساقط ہو جائے گا، یا اگر بچہ پیدا ہوا بھی تو وہ بچہ دیوانہ ہوگا، یعنی پاگل بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو عید الفطر اور عید قربان کی رات ہے، اس رات کو بھی اس عمل کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں جس کو چاند رات بولتے ہیں کہ جی کل عید ہے، آج چاند رات ہے، تو اس رات کو بھی اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے اگر آپ عید کی رات اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت زیادہ شرارتی ہوگا، اور جو اس کا اعضاء ہے، یعنی کوئی عضو ہے جسم کا، وہ بھی کٹا ہوا ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو پایا جاتا ہے کہ جی چاند جو ہے وہ گرہن ہے یا سورج گرہن ہو رہا ہے تو عورت جو ہے وہ جاگتی رہے، سوئے نہ، کوئی کام نہ کرے، نہ بچے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اثرات سارے جو ہیں یہ صرف اور صرف ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔